یہ کہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو۔ اس سورت کو سورت الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک، روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال، اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائیں، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، یہ ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس
کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھائی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا، تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں، یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجیے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے، ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے۔ اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں،
جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا، تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے، یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا۔ تو یہ فرق تھا۔ بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع ہیں۔ اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا، اور یہ چیز اب ختم ہو گئی۔ جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، یہ ہماری شریعت میں یہی ہے۔ تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل۔ اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے۔ تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے۔ ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے۔ تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو، تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو سٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے بدحواسی کے عالم میں، ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا انسانی فطرت کا ذکر ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، آیت نمبر 51، کہ جب ہم انسان پر انعامات کرتے ہیں، یعنی ان کے حالات کو درست کر دیتے ہیں، انسان کے احوال درست ہو جاتے ہیں، تو یہ جو انسان ہوتا ہے یہ اللہ سے اعراض کرنے لگتا ہے، اللہ کو اگنور کرنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے اترانے لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی مصیبت اس انسان کو آ پکڑتی ہے تو فوراً جو ہے یہ اللہ کے سامنے لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، یعنی انسان کی یہ فطرت بتائی جا رہی ہے کہ مصیبت کے وقت تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کو بھولا بیٹھا رہتا ہے اور اعراض کرتا ہے اور اتراتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ جس طرح تکلیف اور مصیبتوں کے وقت ایک مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی طرح اس مومن کو یہ بھی چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم عنقریب ان لوگوں کو زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، اور ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں ہم دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا کہ یہ جو دین ہے یہی حق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کس طرح دن بدن ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتی جا رہی ہے، اللہ کی نشانیوں کو ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وفی انفسہم، ان کی جانوں کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اب ایک انسان بیٹھ جائے ان اسٹڈیز کو لے کر جو اس کے جسم کے متعلق ہیں، اسی میں وہ اللہ کی قدرت کو جان سکتا ہے۔ آپ اپنے باڈی کے ایک باڈی پارٹ کو لے لیں، ایک جز کو لے لیں، ایک عضو کو لے لیں، آپ اس کے فنکشنز کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ آپ کا باڈی پارٹ ورک کرتا ہے، وہ عضو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی اللہ رب العالمین کتنا زبردست قدرت والا ہے۔ جو اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں اور ان کی جانوں کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے انہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کی ابتدا ہوتی ہے۔ شورا اس سورت میں چونکہ مسلمانوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، مشورے کے ذریعے کوئی معاملہ وہ یعنی اس کو انجام دیتے ہیں، اور خصوصاً جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں ان میں وہ بغیر مشوروں کے کام نہیں کرتے۔ تو مشورہ کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اس کا ذکر ہے مسلمانوں کی خصوصیت کے طور پر، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشورى کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ذکر ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے فرشتوں کی وجہ سے، یعنی آسمان میں اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے پھٹ پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں تم سے اس دین کی دعوت میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، لیکن کم از کم تم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ یعنی ایک حق تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکین پر کہ وہ سچے نبی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، انہیں رکاوٹ نہ دیں ان کی دعوت میں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، سازشیں نہ کریں۔ لیکن اگر سچا رسول نہیں مان رہے وہ، تو کم از کم رشتہ داری کی بنیاد پہ تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان میں سے، ان کے رشتہ دار ہیں، تو کم از کم رشتہ داری کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، آپ کے خلاف سازشیں نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
جو آخرت میں اجر کے مستحقین ہوں گے ان کا ذکر کیا اور ان کی صفات بیان کی. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، جن کے عقائد درست ہیں. وعلى ربهم يتوکلون، اور جو یہ وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے یہ بچتے ہیں، اور جب بھی کبھی وہ غصہ ہوتے ہیں ایسے لوگ تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے جو ہے طے کرتے ہیں، جو اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے فرمایا کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے راستے میں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے میں بھی انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ حق سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں اپنی صفت خلق کا ذکر کیا. للہ ملک السماوات والارض، کے زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے انہیں دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کچھ نہیں عطا کرتا. یعنی یہ پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بھئی کسی پیر بابا کے پاس آپ چلے جائیں اور جو ہے ان سے کہہ دیں کہ بھئی اب بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہو جائے. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے. تو صفت خلق میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ. اللہ جسے چاہے جیسا چاہے ویسا پیدا کرتا ہے. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 51 میں کہ انسان انبیاء اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ. مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اعتراض کرتے کہ بھئی اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیا. تو اللہ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی اور فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه اللہ، کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بات کرے سوائے 3 ذرائع کے. سب سے پہلا ذریعہ الا وحین، الہام کے ذریعے کہ اللہ اس نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے. او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، جس طرح حضرت موسیٰ سے بات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح بات نہیں ہوئی تھی کہ ڈائریکٹ کہ آمنے سامنے اللہ کو وہ دیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے سامنے کوئی صورت نہیں تھی، بس اللہ کی آواز آ رہی تھی. ایک پردے کے پیچھے سے اللہ نے ہم کلامی کی. اس کے بعد او تیسری صورت او یرسل رسولا، یا یہ کہ کسی فرشتے کو میسنجر بنا کر بھیجیں. یعنی اللہ نے اپنا پیغام فرشتے کو دے دیا حضرت جبریل کو، حضرت جبریل گئے نبی کے پاس اور انہوں نے بات کی. تو یہ 3 طریقے ہیں، الہام، دل میں بات ڈالنا، اس کے علاوہ یہ کہ پردے کے پیچھے سے اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا. تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام رسول تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد سورۃ الزخرف کی ابتدا ہوتی ہے. زخرف سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو. اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے. اس صورت میں مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی تردید کی گئی ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. ابتدا ہوتی ہے حامیم والکتاب المبین، اس کھلی ہوئی کتاب کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے واضح کتاب ہے.